پارٹ 16 زوہا اپنی آنکھیں صاف کر کے روشنا کے پاس گئی تھی اور اس سے ماسٹر کی لے کر آئی تھی۔ کمرہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو احتشام کمرے میں موجود نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سمجھ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے آج پہلی دفعہ اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ ذہن میں مسلسل اس کو منانے کے طریقے سوچ رہی تھی لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ہتھیلیاں پسینے سے غرق آلودہ ہو رہی تھیں۔ مسلسل پلکوں کو جھکائے وہ خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی۔ 20 منٹ گزر گئے تھے لیکن احتشام باہر نہیں آیا تھا۔ اب زوہا کو فکر لاحق ہوئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر واش روم کے دروازے کے پاس رکی تھی۔ احتشام سائیں، آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس کی کپ کپاتی آواز میں پوچھا تھا۔ احتشام جو اس کا مطلب سن کر جب سے اب تک شاور کے نیچے کھڑے ہوتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی آواز سن کر سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو اس پر ہاتھ سے اٹھانے سے روکا تھا ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ اس کا حشر بگاڑ دے، جو الٹے سیدھے مشورے دے کر اس کی پریشانی میں اضافہ ہی کر رہی تھی۔ آدھے گھنٹے سے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر بھی اس کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ ٹھنڈا پانی سے بھی اس کے جلتے دل کو قرار نہیں مل رہا تھا۔ ضبط سے آنکھوں کے کنارے سرخ ہو گئے تھے۔ اس کی بیوی بجائے اس کی تکلیف کم کرنے کے، اس کو سہارا دینے کے، اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اگر غصے میں کر دیتا تو ایسا تو یہ سوچ سوہانہ روح تھی۔ احتشام سائیں، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ زوہا نے نم آواز میں پوچھا تھا۔ احتشام شاور بند کرتے باہر آیا تو وہ جو بالکل دروازے سے چپک کر کھڑی تھی، سیدھا اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائی تھی۔ ذرا سا پیچھے ہوتے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کو شرٹ لیس دیکھ کر فوراً بجتر اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ کچھ کہنا تھا تمہیں؟ اس کا ہاتھ دبوچ کر احتشام اس کا رخ اپنی جانب کرتے غصے سے بولا تھا۔ زوہا کی تو زبان ہی تالو سے چپک گئی تھی۔ آنکھیں سختی سے میچے وہ مجسمہ بن کر کھڑی تھی۔ زوہا، احتشام بلوچ، کچھ کہنا ہے؟ آپ نے اس کی کمر سے ہاتھ گزارتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کیا میں نے کہا تھا کہ میرے پیچھے آؤ، پھر مجھے باہر بلاؤ، پھر تم مجھے شرٹ سے بے نیاز دیکھ کر کہو گی اور کہ شرٹ پہن لیں، پھر بھی آپ سے بات کروں گی؟ تو زوہا بلوچ یہ بتائیں گی کہ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ اس حرکت کے بعد احتشام بلوچ آپ کی بات مان لے گا؟ اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر بولا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اس کی گردن جھلس رہی تھیں۔ جواب دینا تو دور کی بات، زبان سے ایک لفظ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ اس کی حد درجہ غربت پر اس کی جان نکل رہی تھی۔ اگر احتشام نے اسے تھام نہ رکھا ہوتا تو اب تک زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ اب تو زوہا، احتشام بلوچ، اس کے پیٹ پر دباؤ بڑھاتے کہا تو زوہا کی بمشکل آواز نکلی تھی۔ سوری سائیں، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی لیکن دے دی۔ تم جانتی ہو اگر تم ساری زندگی بھی مجھ سے اس بات کی معافی مانگتی رہو گی نا، جب بھی میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ شدت بھرا لمس اس کی گردن پر چھوڑتے وہ ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا تھا۔ زوہا نے آنسو سے جھلملاتی آنکھوں سے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ وہ اس سے سخت خفا تھا کہ معافی دینے کو بھی تیار نہ تھا۔ کپڑے چینج کرتے وہ زوہا کو اگنور کر کے اپنا بال
بناتا اپنا فون اور وائلٹ لے کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی زوہا پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے کہاں برداشت ہو رہا تھا اس کا اگنور کرنا۔ وہ تو شروع سے ہی اسے نرمی سے پیش آیا تھا، اب اسے بھی اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ احتشام سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہا تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ ہسپتال سے کال دیکھ کر اس نے بلا تاخیر کیے اٹھائی تھی۔ السلام علیکم مسٹر بلوچ، آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، لیکن وہ مسلسل کسی کازمہ کو بلا رہی ہے، آپ انہیں لے کر آئیے گا۔ ڈاکٹر کی پہلی خبر پر جہاں وہ خوش ہوا تھا وہیں دوسری اس کی پریشانی کا سبب بنی۔ وہ کہاں سے لاتا کازمہ کو؟ پاکٹ میں فون ڈال کر وہ موش میں داخل ہوا۔ گاڑی میں بیٹھتے ایک لمحے کے لیے رکا تھا، اپنے کمرے کی کھڑکی پر نظر ڈالی تو وہیں سے اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ احتشام سر جھٹکا کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ زوہا اس کی گاڑی کے جاتے ہی دیوار کے ساتھ لگتے نیچے بیٹھ چلی گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی قسمت میں ایسا دن بھی آئے گا۔ اس کی ناراضگی سے جان جا رہی تھی اس کی، لیکن پرواہ کسی کو نہ تھی۔ احتشام ہسپتال میں داخل ہوتے روایکا کے روم کی جانب گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا۔ اس کے سر پر پہنچ کر وہ غصے سے بولا تھا، کہاں سے لاتی ہو تم دونوں اتنے آنسو جو کبھی تھمنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا کوئی پانی کی ٹینکی فٹ کر رکھی ہے آنکھوں میں؟ اس کے غصے سے چلانے پر روایکا نے اور تیزی سے رونا شروع کیا تو احتشام گھبراتے اسے پکار گیا، کیا ہو؟ کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں، اور کس طرح کہیں گے؟ بنا مریض سے اس کا حال پوچھے اس پر غصہ کرنے لگے ہیں، روایکا نے روتے روتے کہا تو احتشام نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ روایکا حویلی سے باہر کیوں نکلی تھی؟ کیا وجہ جان سکتا ہوں؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سرد انداز میں استفسارہ کیا تو روایکا اپنا رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ میں کازمہ سے ملنے جا رہی تھی، روایکا سر نیچے جھکائے نکاہت زدہ آواز میں بولی تھی۔ تو مل لی تم کازمہ سے؟ روایکا تمہاری عقل کہاں تھی جو اکیلے اس سے ملنے چل دی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتے تو کیا تم کبھی بڑی حویلی جا پاتی؟ نہیں۔ روایکا تم واپس آ جاتی تو کیوں تم حویلی سے نکلی؟ اس کی اتنی غیر متوقع بات پر تو احتشام کا دماغ ہی گھوم گیا۔ زوہا کا سارا غصہ روایکا پر نکالتے وہ اسے حقیقت بتا رہا تھا۔ سوری بھائی، روایکا نے ندامت سے کہا، جس پر احتشام نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر کے تم لوگ ایک سوری کہہ کر جرم سے آزاد ہو جایا کرو۔ احتشام نے جبڑے بھیجتے اس پر طنز کیا تو وہ سر جھکا گئی۔ بھائی پلیز اب یہاں سے چلیں نا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا یہاں رہنا۔ احتشام جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا، روایکا اس کو کہنے کا موقع دیے بغیر جلدی سے بولی تھی۔ اب مزید وہ اس کی ڈانٹ سننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ میں بات کر کے آتا ہوں ڈاکٹر سے، احتشام نرمی سے بولا تو روایکا نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ شخص جو مجھے کیوں مارنا چاہتا تھا، یہ انسان زندہ ہے؟ اگر یہ زندہ ہے تو پھر وہ بھی زندہ ہوگی۔ روایکا چھت کے پنکھے کو گھورتی پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک آلودہ ہی چمک آئی تھی، جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ احتشام کمرے میں آیا تو اس کو خود سے باتیں کرتے دیکھ تعجب سے اسے دیکھنے لگا، لیکن بولا کچھ نہیں تھا۔ روایکا ایک دن اور صبر
کرو، کل تمہیں ڈسچارج ہو جاؤ گی۔ اس کی آواز پر روائکا چونک کر اسے دیکھا تھا۔ لیکن بھائی میں اکیلی کیا کروں گی یہاں؟ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں پر روائکا منہ بسورے خفگی سے بولی تو احتشام نے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ پیپر تو پہلے ہی بنوا لایا تھا، وہ جانتا تھا یہ کبھی نہیں رہے گی اور کچھ اس کی حفاظت کے لیے بھی وہ اسے یہاں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جو ایک بار حملہ کر چکے ہیں وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، بس اسی سوچ کے ساتھ وہ اسے یہاں چھوڑنے کے لیے حق میں نہ تھا۔ ٹھیک ہے روائکا، ہم تھوڑی دیر تک چل رہے ہیں، جب تک تم اپنی ڈریسنگ کروا لو۔ احتشام نرس کو اشارہ کر کے باہر نکل گیا تھا، لیکن روائکا اپنی ہی سوچوں میں محو تھی۔ نعمان، آج تم نے مجھے بہت بڑی خوشی کی خبر دی ہے۔ دوسرا کاٹ ابھی میری زندگی سے نکل گیا۔ بس اب اس ایک لڑکی کو بھی ختم کرو تاکہ کوئی ہمارے خلاف نہ جا سکے۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے لاپرواہ انداز میں بولے تھے۔ لیکن سردار، وہ لڑکی تو باہر ہی نہیں نکلتی ہے، ہم کیسے اس کو ختم کریں گے؟ اور وہ لڑکی شاید مجھے پہچان گئی تھی، اس کی آنکھوں میں شہنشائی کی رمق دیکھی تھی۔ مجھے ایک پل کے لیے تو میں بھی حیران ہوا تھا کہ یہ اکیلی کیسے جا رہی ہے آج، لیکن پھر میں نے اپنے کام پر دھیان دیا اور اس کو پرسکون نیند سلا دیا۔ ویسے سردار، وہ کافی خوبصورت گئی تھی، ایک موقع تو ملنا چاہیے تھا مجھے، آخر اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ ہوں۔ پہلی بات پریشانی سے بول کر آخری بات حماست سے کی تو ان کا دلکش قہقہا کمرے میں گونجا تھا۔ ہا 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 نعمان، ساری باتوں کو پشت میں ڈالو اور میری خوشی دگنی کرنے کا انتظام کرو، اور ہاں، اس سے موقع نہیں ملا تو کیا ہوا، دوسری تو ہے نا، اس سے فائدہ اٹھا لینا۔ جی سردار، بہت شکریہ۔ کمینگی سے مسکراتے وہ اپنے آدمی کو اشارہ کرتے لڑکی کو لانے کا حکم دیتا چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ حیوان بنا اس کمست لڑکی پر حیوانات دیکھا گیا تھا۔ آج پھر ایک لڑکی اس پوش علاقے سے اٹھائی گئی ہے۔ ماں باپ کا کہنا ہے کہ وہ کالج کے بعد سے گھر نہیں آئی تھی۔ ہم ہر جگہ پتہ کر چکے ہیں، لیکن ہماری بیٹی کہیں نہیں ہے۔ رمیز اضطرابی کیفیت میں گویا ہوا تھا۔ ڈیول کوڑے پر سے لڑکی کی لاش ملی ہے، زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اسے مار دیا گیا ہے۔ یہ تصویر ہے، اس کی علی نے تصویر ڈیول کے سامنے کی تھی جس کو رمیز نے چھینی تھی۔ ڈیول، یہی تصویر ہے ان کی بیٹی کی۔ رمیز نے اپنی جیب سے تصویر نکال کر تصدیق کی تو ڈیول کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ پتہ کرو کس نے اٹھایا تھا اس لڑکی کو۔ ڈیول کے ٹھنڈی ٹھار لہجے پر ان دونوں نے اپنا خلق ترک کیے تھے۔ وہ ڈیول روپ میں آ چکا تھا، مطلب وہ شخص موت کو بھی ترسے گا۔ جاری ہے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔